اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 186۔ وَإِذَا اور جب سألکا سوال کریں آپ سے اے نبی، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، فإنی قریب پس بے شک میں تو قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ کتنا کلیئر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہیں میں تو قریب ہوں، بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ہم جو ہے کسی تھرڈ پرسن کو پکار کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے کا سبب ہے، یہ جو ہے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، انسان جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ اب دیکھیں ہم دعائیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہماری دعائیں فوری طور پہ قبول نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے غلط نہیں کچھ کرنے دے گا، ہمارے لیے ہمیشہ ہمارا رب وہی کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات ہماری دعائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہماری دعائیں جو ہیں کچھ دیر بعد قبول ہوتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ جو ان کا ٹائم مقرر ہے، جو بہتر ان کا وقت ہوتا ہے، جو اچھا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس وقت قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ہی ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث ملنا، الی نسائکم تمہاری بیویوں سے، روزوں کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے ملنا حلال کر دیا گیا، ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب روزہ رکھا ہوگا تب میاں بیوی کا آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو ریلیشن ہے اس سے منع فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو روزوں کی راتیں ہیں ان میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ایک دوسرے کا لباس ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں لباس انسان کو کور کرنے کا سبب ہے، لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، تو میاں بیوی کو لباس اسی لیے کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ علم اللہ اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ مطلب پہلے یہ نہیں تھا کہ روزوں کی راتوں میں بھی بیوی کے پاس نہیں جانے کا حکم تھا، تو تب جو ہے لوگ چھپ چھپ آ کے بیویوں سے مل لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم پس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن پس اب تم ان سے مباشرت کر لو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے اس کو تلاش کرو، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے، ثم پھر اتموا پورا کرو، الصیام روزوں کو، الی اللیل رات تک، پھر اپنے روزے کو یعنی صبح و فجر کے ٹائم اپنا روزہ رکھو،
مطلب سحری کرو، روزہ رکھو اور رات کو اپنے روزے کو پورا کرو، یعنی مغرب تک اپنا روزہ پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم ان عورتوں سے ملو، ان عورتوں سے مباشرت کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ اب دیکھیں اعتکاف کا جہاں پہ آیا تو اللہ نے ساتھ مسجدوں کا کہا کہ جب اعتکاف، کیونکہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، ہم لوگ آپس میں ہی ایسے فضول باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ اعتکاف اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے روزے کو رات تک پورا کرو اور اپنی بیویوں سے اعتکاف کی حالت میں نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی اللہ نے ایک لمٹس رکھ دی ہیں، تم ان کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیاتہ، اپنی نشانیاں، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، پرہیزگار بن جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، ڈرنے والے بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، اور اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ تم پہنچاؤ انہیں، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریق من اموال الناس، ایک حصہ لوگوں کے مال سے، یعنی کہ رشوت دے کر تم جو ہے حاکم کے پاس بات، مطلب اس بات کو لے جاؤ اور پھر رشوت دے دلا کر وہ جو مال ہے وہ نہ کھاؤ، بالاسمی، گناہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ تو رشوت دے کر جو ہے وہ مال نہ کھاؤ، حاکموں تک نہ پہنچاؤ، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔